ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے دو نہیں بلکہ کئی چہرے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ پاتا کہ ان کا اصل چہرہ کون سا ہے۔ کہانی کو طولت دینے بغیر میں اپنی کہانی کو شروع کرتی ہوں۔ میرا نام سمینہ ہے اور میں ملتان کے نواحی علاقے میں رہائش پذیر ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ہم سب کو پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر خاندان والے سب بچے ہی پڑھے لکھے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں بھی پڑھائی پر توجہ دینا پڑتی تھی، کیونکہ یہ ہمارے ابا کی خواہش تھی کہ ہم تینوں بہن بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ میرے بھائی نے میٹرک کے بعد میکینک کا کام سیکھ لیا تھا، سو اس نے وہاں ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ ویسے بھی اسے کوئی بیرون ملک میں جانا تھا، تو اس وجہ سے اس نے یہاں پڑھائی کو چھوڑ دیا اور باہر جانے کے لیے کام کرنے کے پیسے جمع کرنے لگا۔ ابا نے اسے بہت سمجھایا کہ باہر کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اسے اپنی زندگی باہر جا کر بنانی تھی، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ پاکستان میں رہ کر انسان کچھ خاص نہیں کر سکتا، بلکہ ایک دن کی روٹی کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا تو مہنگائی بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، سو اس وجہ سے مجھے وہ حق پر نظر آتا تھا اور میں بھی کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تھی کہ وہ کسی باہر والے ملک میں چلا جائے، کم از کم اس کو وہاں پر اس محنت کا صلہ ملے گا۔ یہاں پر چاہے وہ کتنی محنت کیوں نہ کر لیتا، مگر کئی سالوں بعد جا کر اس کی تنخواہ میں چند روپے کا اضافہ بہت مشکل سے ہونا تھا، اور اس سے زیادہ مہنگائی ہو جاتی، سو کل کو اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ پہلے پہل اب تو وہ بالکل بھی متفق نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کو آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب میں نے اور بڑی بہن نے سمجھایا تو ابا ہماری بات مان گئے۔ اس کے بعد میری بہن تھی، ابھی اس کے 12 جماعتیں پاس کی تھی، کہ ابا نے کسی جاننے والے کے گھر سے اس کے لیے بہترین رشتہ آ گیا۔ ابا نے فوراً سے پہلے ان کو زبان دے دی، مگر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ بہت جلدی ہے، تو انہوں نے اماں سے کہہ دیا کہ ہم انکار کر دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں، مگر اماں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، سو ابا نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھی بہت جلدی ہے، لیکن اماں نے کہہ دیا کہ اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، اور یوں اس رشتے کو انکار کرنا کفران نعمت ہے۔ ویسے بھی ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھا تو اسی لیے رہے ہیں نا کہ کل کو کوئی بہترین رشتہ ان کے لیے آ سکے، تو اگر اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہے تو اس کو انکار کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ یوں میری بڑی بہن کا وہاں پر جلد از جلد رشتہ پکا ہو گیا، اور وہ لوگ بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہ رہے تھے۔ ہمارے خاندان کی روایتوں کے مطابق کچھ خاص رسمیں ہوتی تھیں، سو ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ ساری رسم کر لیں، تو اس کے بعد ہم آپ کو شادی کی تاریخ دے دیں گے، جس میں پہلی رسم منگنی کی تھی، اور یوں گھر پر ہی ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم رکھ دی گئی، جس میں میری بہن کو اس کی ساس نے انگوٹھی پہنائی۔ میری بہن کا ہونے والا شوہر کافی اچھا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میری بہن وہاں پر خوش رہے گی، مگر اس کے جانے کا سن کر اور سوچ کر میں اکثر تنہائی میں رو دیا کرتی تھی، مگر جب اس کی خواہشوں کا سوچتی تو پھر میں خود کو سمجھا لیا کرتی۔ اور خیر اس کے بعد خاندان کی کچھ روایات کے بعد میری بہن کی وہاں پر شادی ہو گئی۔ شادی دھوم دھام سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ صرف قریبی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، کیونکہ میرے ابا کا ماننا تھا کہ شادی پر یعنی اپنی خوشیوں میں بس انہیں کو بلایا جائے جو ہماری خوشیوں کے حقیقتاً حقدار ہیں، یعنی جو ہماری خوشی پر خوش نظر آتے ہیں اور دل میں حسد اور زبان کو میٹھی چھری بنا کر منافقت نہیں کرتے۔ مجھے اس دن ابا پر بہت پیار آیا اور احساس ہوا کہ ان کی سوچ کس قدر اچھی ہے۔ ہر مرد کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود منافقوں کو پہچان سکے اور ان کو اپنی خوشیوں پر مت بلائے، تاکہ وہ آ کر ہر چیز میں نقص نکال کر کڑوی کسیلی باتیں کہہ کر ان کے اچھے بھلے موڈ کو خراب نہ کر سکے۔ اتنی سادگی سے شادی کرنے پر خاندان کے کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا، مگر ابا نے ان سے کہہ دیا کہ ہم نے یہ شادی اپنی خوشی کے لیے کی ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تو جو اس شادی سے خوش نہیں ہے وہ ہمارے گھر بے شک نہ آئے۔ خیر میری بہن کی شادی کو یوں پتہ بھی نہیں چلا، اور 2 سے 3 ماہ گزر گئے، اور اپنے گھر میں کافی زیادہ وہ خوش تھی۔ ہم اس کو کافی زیادہ یاد کرتے تھے، مگر اس کے گھر میں اس کو خوش اور مطمئن بسا دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ سکون ملتا۔ میری بہن کے شوہر ہی نہیں بلکہ اس کے سارے سسرال والے بھی کافی زیادہ اچھے تھے۔ میں نے بھی 12 جماعتیں پاس کر لیں، اور پھر ابا کی خواہش پر میں نے یونیورسٹی میں داخلے کی کوشش شروع کر دی۔ سو بھی چند مہینے گزرے تھے کہ میرا ملتان کی یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرے ابا کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں نے جب پہلے دن یونیورسٹی میں قدم رکھا تو طرح طرح کے جوڑے مجھے رنگ رلیاں مناتے ہوئے نظر آئے، تو میرا دل بہت زیادہ برا ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ آخر ان لوگوں کو ایک ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ گھر سے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، یہ سب والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں پر ان کی عزت اچھال رہے ہیں۔
مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہی شریف گھرانوں کی لڑکیاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی۔ تعلیم حاصل کرنا تو ہر ایک کا حق ہے، مگر جب وہ یونیورسٹی آتے ہیں اور ان سب کو یوں دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ماحول دیکھ کر بہت سے والدین بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھانے کی جسارت نہیں کر پاتے۔ میں نے کتنی ایسی لڑکیاں دیکھی جو گھر سے تبایا اور سکارف اوڑھ کر گھر آ جاتی تھی، مگر جیسے وہ یونیورسٹی کی حد میں داخل ہوتی تو بایا اتار دیتی تھی اور نیچے ان کے تنگ لباس اور سارا دن یوں ہی پھرتی رہتی۔ پہل تو میں بہت شوق سے یونیورسٹی جایا کرتی تھی، مگر جب میں ایسا ماحول دیکھنے لگی تو میرا دل بہت برا ہونے لگا۔ مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہونے لگی، مگر میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ان لڑکیوں جیسی نہیں بنوں گی۔ مجھے اپنا آپ ان سے کئی گنا زیادہ اچھا لگنے لگا تھا کہ کم از کم میں لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے تقریباً 1 سال گزر گیا اور ایک دن بہت زیادہ بارش ہوئی۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور میں لائبریری سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک کسی کتاب کو دیکھتے ہوئے میرا دھیان سامنے نہ رہا اور میرا کسی کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا اور وہ کتابیں میرے ہاتھوں سے گر گئیں۔ میں تو پریشانی سے گرنے والی ہو گئی کیونکہ وہ ساری کتابیں کیچڑ میں جا گری تھیں اور وہ لائبریری کی کتابیں تھیں، سو مجھے پریشانی زیادہ تھی کیونکہ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ اگر میں نے کتابیں واپس نہ کی تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے جب سامنے دیکھا تو ایک خوبرو سا لڑکا بھی میری طرح ہی شوق تھا، اس کو کتابوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس ٹکراؤ میں اس کی غلطی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ موبائل کو دیکھ رہا تھا اور میں بھی بے قصور تھی کیونکہ میرا سارا دھیان کتابوں کی طرف تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے زمین پر بیٹھے ہوئے کتابوں کو اٹھایا تو وہ تمام کتابیں خراب ہو چکی تھیں۔ اس نے معذرت خواہ نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے معافی مانگی، مگر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میں نے کہا کہ کتابیں لائبریری کی تھیں اور مجھے وہ ہرگز بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلا کر مجھے کہا تم فکر نہ کرو، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے اس کے تم کہنے پر اور زیادہ غصہ آیا تو میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تم مت کہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیسے کچھ نہیں کہیں گے، لائبریری کی کتابیں ہیں۔ اس نے سر کو جنبش دے کر کہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چلے آئیں ان سے جا کر بات کرتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹائے اور کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس نے چونک کر حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر جھکتے ہوئے کتابیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھے رومال کو نکالا اور ان کتابوں کو صاف کیا۔ میں نے حیرانی سے اس کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پر ہی رہنا، میں بھی آتا ہوں۔ وہ کتابیں اٹھا کر وہاں سے چلا گیا اور میں نے سر ہلایا اور پھر اس کو دیکھا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اللہ جانے وہ کیا کہیں گے۔ میں ایک طرف بنی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر دعا کرنے لگی کہ کسی طرح وہ اس معاملے کو سنبھالے اور لائبریری والے مجھے نہ بلائیں۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ گزر گئے مگر وہ نہ آیا تو میرا پریشانی سے مزید برا حال ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ لائبریری کی کتابیں لے کر بھاگ تو نہیں گیا اور سارا معاملہ مجھ پر تو نہیں آ گیا۔ یہ خیال آنے کی دیری تھی کہ میں رونے لگی کیونکہ ایسے معاملات میں میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے بہت ہمت کی اور لائبریری کے اندر جانے لگی کہ وہ مجھے آتا دکھائی دیا تو میں بھاگ کر اس کی طرف گئی اور روتے ہوئے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے تم؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی؟ اس نے چونک کر حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اس کو میں نے تم کہہ دیا ہے تو بے ساختہ شرمندہ ہو گئی اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں، مجھے آپ کو تم نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اس نے نفی میں سر ہلا کر اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے مزید پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا اور یہ کیا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ کتابیں ری ایشو کروا دی ہیں، تھوڑا سا فائن ہوا ہے مگر معاملہ سنبھال لیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنے سر سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس سے جرمانے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، تھوڑے سے ہیں، میں نے دے دیے ہیں۔ تو میں نے بھی سر کو خم دیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلی گئی۔ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگا تھا۔ ایک دن میں پھر سے لائبریری کی طرف جا رہی تھی تو وہ مجھے آتا دکھائی دیا۔ میں نے پہلے سوچا کہ اس کو نظر انداز کر دوں مگر مجھے دیکھتے ہی اس نے ہینڈ فری کانوں سے نکال لی۔ مجھے اس کا یہ انداز کافی متاثر کن لگا، سو جیسے ہی میرے پاس آیا اور سلام کیا، اس کے بعد حال احوال دریافت کرنے کے بعد مزید کہا کہ ان کتابوں کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا مجھے تو بہت ڈر تھا مگر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس سے مسکرا کر دائیں بائیں میں سر ہلایا اور کہا کہ آپ شکریہ کہہ کر شرمندہ کر رہی ہیں۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ میں نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور مجھے دل کی دھڑکنوں میں ادھم مچاتا ہوا بھی محسوس ہوا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے میرا شعبہ وغیرہ کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے بتایا، جس پر اس نے کافی حیرانی سے مجھے دیکھا
اور کہا کہ میرا بھی اس شعبے سے تعلق ہے، آپ کو اگر کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہو تو مجھے اپنی خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا۔ میں نے بس سر کو اس بات میں ہلایا اور چند ایک باتوں کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد ہماری اتفاق سے ملاقات ہونے لگی اور ہم چند لمحے بات کرتے کرتے اس کے بعد اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے۔ چند دنوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میری لائبریری سے آنے کے مخصوص وقت پر وہاں پر اس لیے کھڑا ہوتا تھا تاکہ اس کی میرے سے بات ہو سکے۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات کو وہم گردانا کہ کہاں اتنا خوبرو اور خوش شکل لڑکا اور کہاں وہ میرا انتظار کیوں کرے گا، مگر چند دن گزرے تھے کہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ وہ واقعی میرے لیے وہاں پر آتا تھا، کیونکہ ایک دن میں لائبریری کا راستہ بدل کر لائبریری کی طرف آئی تو وہ بے تابی سے مجھے گھڑی کی طرف دیکھتا نظر آیا۔ کبھی وہ گھڑی کی طرف دیکھتا تو کبھی سامنے رستے کی طرف جہاں سے میں آتی تھی۔ مجھے دھڑکنوں کے انداز میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ مجھے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے میری جانب بھاگ کر آتے ہوئے کہا، آپ کہاں پر تھی؟ میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اور مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی تھی؟ تو اس نے میری جانب دیکھا اور پھر کہا کہ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میں نے چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اس کی بات مان لی اور ہم دونوں لائبریری کی پچھلے سائڈ پر ایک پرسکون گوشے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی، مگر سچ یہ ہے کہ تم سے ہونے والی چند پل کی ملاقات میں مجھے نہیں علم کہ کس ملاقات میں مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں روز یہاں پر کیسے آ جاتا ہوں، مگر جب تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور میری چند پل ہی صحیح مگر تم سے بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مجھے عجیب و غریب کا سکون میرے اندر سرایت کرتا محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ باتیں جانتی تھی مگر مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ میں خاموش اور ساکت سے اس کو دیکھتی رہی تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تو مجھے اپنے گھر کا پتہ دو تاکہ میں اپنے والدین کو وہاں پر بھیج سکوں۔ میں اس کی بات سن کر کافی تذبذب کا شکار ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی، جس پر میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر گھر والوں تک بات لے جانا ابھی بہت جلدی ہے، کیونکہ ابھی تو میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی اور ابھی میں اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی۔ تو اس نے میری بات کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی ہم بات نہیں کرتے، مگر جب بھی تمہارے گھر والے کہیں پر رشتہ طے کرنے لگیں تو پلیز مجھے بتا دینا، میں فوراً اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ مجھے اس کی سوچ کافی اچھی لگی تھی اور وہ سفر جس پر چلنے والے مجھے سب لوگوں سے نفرت ہوتی تھی، مجھے خود بھی علم نہیں ہوا کہ کب میں خود اس سفر پر اس نئے ہم سفر کے ساتھ چلنے لگی۔ پہلی پہل تو ہم ہفتے میں ایک بار ملتے تھے، مگر اس کے بعد ہم ہر دوسرے دن ملنے لگے۔ ہم دونوں کو بات کرتے ہوئے وقت گزرتے ہوئے احساس تک نہیں ہوتا تھا، مگر یہ تو سچ تھا کہ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مجھے اپنا کوئی اصول یاد نہیں رہتا تھا۔ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جب ہم غلط راہ پر چلتے ہیں تو ہمارے لیے پلٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جب اس کے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، مگر بعد میں مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں۔ وقت اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کا اعتبار توڑ کر میں بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہونے میں سال باقی تھا کہ میری بہن کے سسرال میں ایک شادی آ گئی اور وہاں ایک عورت مجھے کافی ایکس-رے کرتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ کریت کر مجھ سے کئی سوال پوچھ رہی تھی، جیسے کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی مجھے لے کر نیت کیسی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اس عورت کو اپنی ماں کے پاس کھڑے دیکھا تو میں کافی پریشان ہوئی۔ اس کے تقریباً 1 ماہ بعد اس کے سسرال سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی جلدی کریں گے۔ میرے گھر والوں نے میری رائے کے متعلق جاننا چاہا تو میں نے کہہ دیا کہ میں بھی ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، جس کو سنتے ہی میرے ابا نے کہا کہ ہم تم سے پڑھائی پر توجہ دو، ہم صرف رشتہ پکا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنے اوسان خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ میں اگلے دن یونیورسٹی میں گئی اور سوچا کہ جا کر اس سے بات کروں، مگر وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا اور اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک طرف گھر والے میرا رشتہ پکا کرنے پر زور دے رہے تھے اور دوسری طرف وہ یونیورسٹی سے مسلسل غائب تھا۔ اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک دن تھک ہار کر میں نے ابا کی بات کا مان رکھتے ہوئے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور چند دنوں بعد وہ عورت آ کر میری بات پکی کر گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی اور مجھے اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی بہت یاد آیا۔ اس کے بعد میں یونیورسٹی آتی رہی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ مجھے دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ اب میں ہمت ہارتی جا رہی تھی، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں ہر روز یونیورسٹی میں ہر اس جگہ پر جاتی جہاں ہم لوگ ملتے تھے، مگر مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں بہت زیادہ دعائیں مانگتی رہی کہ جہاں بھی ہو اللہ اس کو اپنے امان میں رکھے۔
اس کے بعد سال گزر گیا اور میں نے اس کا انتظار کیا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ جسے میرا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، اسے میں نے یونیورسٹی کا کونا کونا چھان مارا کہ وہ مجھے کہیں سے مل جائے۔ میں اس کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، مگر قسمت کوئی منظور نہیں تھا اور وہ مجھے کہیں پر دکھائی نہ دیا۔ جیسے میں نے یونیورسٹی چھوڑی تو میں گھر آ کر بہت زیادہ روئی، مگر اپنی اذیت کی بھنک میں نے کسی کو پڑھنے نہ دی اور نہ ہی اس کا اندازہ میں نے کسی دوسرے شخص کو ہونے دیا۔ اس کے بعد میری شادی طے ہو گئی اور دیکھتے دیکھتے وہ دن آن پہنچا جب مجھے کسی اور شخص کا ہو جانا تھا۔ اس دن مجھے بہت زیادہ اذیت ہوئی کہ میں نے اپنے دماغ اور دل میں کسی اور شخص کا عکس بٹھایا ہوا تھا، مگر میری قسمت میں کوئی اور لکھ دیا گیا۔ مجھے نہیں علم کی ساری رسمیں کیسی ہوئیں اور کب اس کے ہمراہ ان کے گھر چلی گئی، میں ساری زندگی کے لیے آ گئی۔ اس رات میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا اور میری ساس نے بتایا کہ اس کے کسی دوست کا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو وہاں پر چلا گیا ہے۔ میں نے بھی اس بات پر شکر ادا کیا کہ کم از کم مجھے اس کے سامنے خوش ہونے کا ناٹک نہیں کرنا پڑے گا۔ یوں ہی ہماری شادی کو کافی دن گزر گئے، مگر میں اپنے شوہر کو ابھی تک نہیں دیکھ سکی تھی، کیونکہ میری ساس روز رات کو سوتے وقت میری آنکھوں میں ایک سرما ڈالتی تھی اور کہتی تھی اس سے تیری آنکھیں تیز ہو جائیں گی، لیکن سرما ڈالتے مجھے سب کچھ نظر آنا بند ہو جاتا اور میں اپنے شوہر کو نہ دیکھ پاتی۔ اس وجہ سے اب تک میں نے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک رات میں نے ڈرامہ کیا کہ میں پہلے سو چکی ہوں، اس لیے ساس سرما نہ ڈال سکی، اور جب شوہر آیا تو مجھے سب دکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی شوہر پر نظر پڑی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو وہی شخص تھا جس کی وجہ سے میرا سکون تک برباد ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل بھی حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ لب دانتوں تلے دبا کر وہ مسکرایا جیسے ہی وہ مجھ پر یہ راز کھلنے نہ دینا چاہتا، اور میں چونک کر حیران سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہی شخص تھا، مگر اس کے بعد اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہی تھا، اور میں نے غصے سے کہا، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا؟ میں کتنی پریشان تھی، اور کیا یہ ناٹک تھا؟ تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ جب تم اپنی بہن کے سسرال میں شادی پر آئی تھی تو میں تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا تھا، اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تم اس کی بہن ہو، سو تمہیں پانا میرے لیے بہت زیادہ آسان ہو گیا تھا، اور جب رشتہ ہوا تو میں دانستہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے یاد کرو۔ ڈگری تو میری ختم ہو چکی تھی، میں وہاں بس تمہارے لیے جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ سب میں نے ہی اماں سے کہہ کر کروایا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلی بار تمہارے سامنے اسی 9 یعنی اس تاریخ کو جب ہمارا پہلی بار ٹکراؤ ہوا تھا، اور اس میں ابھی چند دن باقی تھے، اس لیے مجھے دکھ ہوا کہ پہلے تمہیں پتہ چل گیا، مگر اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ تم مجھ سے آج بھی اتنی محبت کرتی ہو۔ اس لیے بات سن کر مجھے جہاں خوشی ہوئی وہاں غصہ بھی بہت آیا کہ کیا بچکانہ حرکت تھی، مگر یہ خوشی زیادہ تھی کہ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا۔ میں پھر اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے رو دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔